बहुत खुश हूँ जो तुम हमारे पास आ गया रास्ता हूँ, वरना इससे पहला जब तुम जा रहा था तो मैं किस तरह था। आप दो टाइम ना कहो ना तुम, तो तुम्हारे को पता चल जाएगा कि जनवरी क्या होता है और फरवरी क्या होता है। बस ये बात छोड़ दो, समझ गए। खाली हो जब पेट खाली हो ना सब कुछ करना पड़ता है। हाँ बर्फ में भी पानी में घूमना बिल्कुल बिल्कुल, आप भी मुझे ले जाओ और जिधर मर्जी ले जाओ, मैं तुम्हारा को सारा रात काम करके दूंगा। चाहे तो 1000 भी हो जाता है, अगर ना मिले तो 6 दिन भी इस तरह बैठा रहता है। कभी कभी इधर कोई आ जाता है जी ये कब्र खोद लो या इस कब्रिस्तान का सफाई कर दो, तो कोई मजदूरी मिल जाती है। ये हमारा आगे क्या रखा हुआ है, ये काम तो हमारा है ना, बचपन से है और जब तक दम है तो करूँगा। बचपन से ये पेंशन मिला है ना जी, ये पेंशन देख लो। तो ये पेंशन तुमने नहीं देखा, ये मुझे मिल गया खुश करने के लिए। बस खाना खाया और मजदूरी किया, और क्या खुशी है, ये खुशी है ना। देखो हाँ समझ गया, यही जानता है बस। और क्या है, किसी ने ये तलकारी दिया हुआ है, ये जो दे इधर देखो, बाकी तो सिर्फ ये मिला है आज पूरे दिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। जैसा कि आपके इल्म में कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में जहां पे हमारे पश्तून भाई है या दूसरे मजदूर हैं रोडों के ऊपर बैठते हैं, हम इन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि इनकी क्या मजबूरी है। आज हम कमर्शियल मार्केट में कब्रिस्तान के साथ एक ऐसे बाबा जी के पास मौजूद हैं, इनसे इनकी कहानी जानेंगे कि वो रात को इस पहर जो अंधेरा भी है ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिर कब्रिस्तान के पास क्यों बैठे हैं, बाकी पूरे कमर्शियल मार्केट को छोड़ के यहाँ पे कब्रिस्तान के साथ बैठे हैं, क्या वजह है, क्यों ये रात देर तक यहाँ पे बैठते हैं, क्या इसकी स्टोरी है, क्या इनकी मजबूरी है, ये सारी चीज़ें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चाचू, ठीक हो? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरार। सर साहब, आप कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? बड़ाग्राम से है, यहाँ पर रहता हूँ पिंडी में। पिंडी में किस जगह पे आप रहते हो? हज़ारा कॉलोनी में। जी जी। कितनी उम्र होगी आपकी? तकरीबन 59। जी जी। जवानी में क्या करते रहे आप? यही काम करता रहे। जवानी में भी आप यही काम करता रहे जी। ये आप देख रहे जनवरी का महीना है, सर्दी है बहुत ज्यादा, आप इस सर्दी में बगैर जूतों के यहाँ पे बैठे और वो भी अंधेरे में। बस आप जब मजबूरी पड़ जाते है तो इंसान कुछ नहीं चीजों को नहीं देखता कि नहीं, और वो भी जमीन के ऊपर आप बैठे हो। ये बात नहीं है। तो क्या मजदूरी आप करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी करता है, उधर चांदनी चौक में बैठता है, ना मिला तो इधर आ जाता है। ये कब्रिस्तान है, कोई कब्र साफ कर देता है, कोई खुदगी भी हो जाता है तो कब्रिस्तान खोद लेते हैं। कब्रिस्तान में जनाब यहाँ पे खबर खोद देते हैं, तो डर नहीं लगता रात को इस पैर जो यहाँ पे अंधेरा? नहीं जी, बस जब तो दुकानें बंद हो जाते तो हम भी चले जाते हैं। तकरीबन रात को किस टाइम आप चले जाते हैं? तकरीबन 9:45, 9:30, 9:45। सुबह किस टाइम आप घर से निकल आते हैं? 7 बजे जी। 7 बजे निकल आते हो और फिर रात को 10-11 बजे आप बस इतना टाइम। कितने एक दिहाड़ी आपकी जो है बचत हो जाती है? अगर मिल जाए तो 1000 भी हो जाता है, अगर ना मिले तो 6 दिन भी इस तरह बैठा रहता है। और इस महंगाई में किस तरह आप गुजारा करते हो? घर आपको अपना है या किराया पे है? नहीं जी, किराया का है। तो वो कहाँ से आप बर्दाश्त करते हो? एक बच्चा है हमारा, वो काम करता है, वो उसके 12,000 रुपये तनख्वाह है, तो वो किराया दे देता है और मैं भी दे अल्लाह राज़िकीन है। नहीं, रिज़्क़ देने वाला तो अल्लाह है, इसमें शक नहीं है। अल्लाह कहते हैं कि रात को कोई भी बगैर खाने का नहीं सोएगा, लेकिन यहाँ पे इस जनवरी के महीने में फिर इतनी ज़्यादा सर्दी है, कुछ इस तरह के कभी कभी इधर कोई आ जाता है जी ये कब्र खोद लो या इस कब्रिस्तान का सफाई कर दो, तो कोई मजदूरी मिल जाती है। एक कब्र खोदने के आप लोग कितने पैसे लेते हैं? एक कब्र खोदने का तो हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि मुख्तलिफ बात है, कोई क्या दे देता है, कोई क्या, कोई 1000 दे देता है, कोई 1500 दे देता है, कोई 800 दे देता है, कोई 2000 दे देता है। ये कोई मुस्तकिल बात नहीं। खोदना बहुत मुश्किल है, 1000-2000 कौन सा काम हमारा, ये हमारा आगे क्या रखा हुआ है, ये काम तो हमारा है ना, बचपन से है और जब तक दम है तो करूँगा। बचपन से आप मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ इस पिंडी शहर में, हर यानी पूरा हर घर में हमने काम किया हुआ है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि हमने काम नहीं किया। ऐसा जगह बिल्कुल पिंडी में आपने छोड़ा नहीं? आपने नहीं जी, वो तो जब इतना उम्र हो गया तो फिर तो। कितने अरसे से आप रावलपिंडी में हैं? तकरीबन पिंडी में तकरीबन 29-30 साल से। और 29-30 साल से मुस्तकिल आप यहाँ पे करता है, या चांदनी चौक में आता है और मजदूरी करता है।
اور کوئی کام کیا وجہ ہے کچھ لوگ جو 60 سال کے قریب چلے جاتے ہیں یا 55 یا 65 ان کو پینشن مل جاتے ہے حکومت کی طرف سے بڑھاپا لون اور آپ اس ہمیں پینشن ملا ہے نا جی یہ پینشن دیکھ لو تو یہ پینشن تم نے نہیں دیکھا یہ مجھے مل گیا بس سمجھ گیا بڑھاپا میں ہم نے سرکاری نوکری تو نہیں کیا نا یہی ہے یہ تو فرض تو نہیں ہے ایک سرکاری بندہ بھی ملک کے لیے کام کرتے ہیں آپ بھی ملک کے لیے کام کرتے ہیں آپ کوئی اور ملک کے لیے تو کام نہیں کرتے یہ تو ہے لیکن اس بات میں ہم کچھ نہیں بول سکتے کیا بولوں تو جوانی میں آپ ایسا کیا کرتے ہیں مزدوری کے علاوہ کیا کرتے ہیں کے علاوہ کچھ نہیں کیا یہی مزدوری بس مزدوری کا کوئی بھی بولو ہر قسم کا مزدوری کیا وہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کرتے تھے کیا اپنے خوش کرنے کے لیے بس کھانا کھایا اور مزدوری کیا اور کیا خوشی ہے یہ خوشی ہے نا دیکھو ہاں سمجھ گیا اب بھی اسی عمر میں چپل میں تو یہ تو ہمارا دستور ہے نا کیا کریں نہیں دستور تو ہے لیکن یہ ابھی جنوری کے مہینے بہت سردی ہے یہ بھی ذہن میں رکھنے پہاڑوں کے اوپر برف پڑ چکی ہے یہاں پہ بھی کافی سردی ہے صاحب 2 ٹائم نہ کہو نا تم تو تمہارے کو پتہ چل جائے گا کہ جنوری کیا ہوتا ہے اور فروری کیا ہوتا ہے بس یہ بات چھوڑ دو سمجھ پیٹ خالی ہو جب پیٹ خالی ہو نا سب کچھ کرنا پڑتا ہے ہاں برف میں بھی پانی میں بالکل بالکل آپ بھی مجھے لے جاؤ اور جدھر مرضی لے جاؤ میں تمہارا کو سارا رات کام کر کے دوں گا ہاں برف میں بھی آپ کودنے کے لیے تیار سوال پیدا نہیں ہے کیوں نہیں بس نہیں عجیب بات ہے چاچو آپ کام بھی سخت کرتے ہیں پھر بھی آپ خوش ہیں یہ اس کی کیا وجہ ہے کیا راز ہے اس کے پیچھے ہم تو خوش ہے جی یا یہ خوشی میں تو ہمارا خوشی تو ہے ہی ہے ہم تو غمگین نہیں ہے غمگین تو ہوگا جس کے پاس دولت ہوگا ہمارا کہ کیا شام کو کھایا اور سویا صبح پھر اٹھا ٹینشن بالکل نہیں کوئی سوال پیدا نہیں ہے ٹینشن نہیں لوگوں کے ماتھے کے اوپر ہر وقت 12 بج رہے ہوتے ہیں اور آپ پھر بھی ان کا کاروبار خراب ہوگا ہمارا کون سا کاروبار ہے ہم کو اللہ نے رزق دے دیتا ہے بھوکا نہیں سو سکتا ہے کوئی آج تک اچھا کھائے اور پھر بھی کھائے گا پھر بھی زندگی سے خوش ہیں انشاءاللہ یہاں بیٹھ کے کیا سوچتے رہتے ہو آپ جو کام ہم یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی آ جائے گا کسی کا صفائی ہوگا کوئی توڑ پھوڑ کرے گا کوئی اور کرے گا کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا ویسے فری نہیں آئے گا سمجھ گیا ہاں یہ اسی طرح یہ ہفتے میں کتنے دن آپ کام کرتے ہیں ہفتے میں کبھی پورا ٹھیکیدار کے ساتھ چلا جاتا ہے تو پورا بھی لگ جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے تو پورا ہفتہ نہیں کہ 15 دن بھی نہیں ہوتا ہے اور گھر میں چھٹی کبھی نہیں کرتے کہ آپ چھٹی کر لیں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار نہیں سر یہ بات نہیں ہے چوک میں لا دے مار نہیں وہی جو بارش ہو جاتا ہے پھر چھٹی ہوتا ہے وہ تو مجبوری ہوتی ہے پھر کام نہیں باقی تو چوک میں آنا پڑتا ہے تو مشکل نہیں ہے مسلسل اپنے جسم کو استعمال کرنا انسان تک جاتے ہیں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کہ بس اس سے آگے جو نا میری بس میں نہیں ہے سر جی جب بس میں تو 8 گھنٹے تو لادے میں ہے اور اس کے بعد پھر اور ٹائم نہیں لگا سکتے کیونکہ بوڑھا ہے 8 گھنٹے ابھی بھی آپ 8 گھنٹے کون چھوڑتا ہے ہمارے کو دیہڑی دیتے ہے تو وہ چھوڑے گا آپ نے 35 سال یا 40 سال راولپنڈی میں کام کیا ہے تو راولپنڈی میں آپ نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ میں کچھ کاروبار کی طرف چلے جاؤں یا چھوٹا موٹا ایسا کام جانتا نہیں ہے اور کاروبار وغیرہ سے چپس لگا لے کوئی ریڑا لگا لے وہ جانتا نہیں ہے سمجھ گیا یہی جانتا ہے ویسے اور کیا بتاتا اس کام کو جانتا ہے اچھی طریقے سے سیمنٹ کا کوئی کام بھی ہو تو اچھی طریقے سے جانتا ہے چاہے وہ لینٹر ہو توڑنا ہو جوڑنا ہو یہ کھدائی کرنا ہو روڈ بنانا ہو وہ جانتا ہے یہاں سے کافی امیر لوگ گزرتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کافی لوگ گزر رہے ہیں آگے جا کے دکان میں وہ 10,000 15,000 20,000 کا ایک جوڑا خریدتے ہیں جب یہاں سے گزرتے آپ کو دیکھتے تو وہ کچھ ان کے ذہن میں کوئی احساسات نہیں آتے کہ یار یہ بھی تو انسان ہے اب مجھے تو کسی نے یہ تلکاری دیا ہوا ہے یہ جو تھے یہ در دیکھو باقی تو صرف یہ ملا ہے آج پورے دن میں تو یہ آپ گھر لے کر جاؤ گھر لے کر جا کر 2-3 روٹی ساتھ لے کے جاؤں گا تو کھا لوں گا روٹی تو بھی بہت مہنگی ہے ابھی تو 40 روپے کی روٹی بھی ہو گئی ہے تو اللہ جو ہے اس نے وعدہ نہیں کیا جب بار میں تجھے کیوں رکھا ہے ادھر کونے پہ یار دیکھو کچھ تھوڑا بہت شرم بھی کرنا چاہیے نہیں اس میں شرم رزق میں کیوں کون سی شرم کی بات ہے ادھر اچھا بات نہیں ہے بس ادھر رکھ دیا جب جاؤں گا ساتھ لے جاؤں گا کھا لوں گا اور کیا ویسے کوئی بندے پیسے تو نہیں دیتے کہ آگے آپ کو دے دے کہ چلو اگر کسی نے دے دیا تو ہم پھینکتے نہیں ہیں اگر نہیں دیتے تو ہم تو اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے کسی شہر میں نہیں بیٹھا ہوا ہے ادھر بازار میں نہیں بیٹھا ہوا ہے کسی سے مانگتا نہیں ہے یہ ہمارا یہ اچھی بات ہے میں اس لیے چاچو یہ پوچھ رہا ہوں نا جی
کہ بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ لوگ گھر میں اپنے برکت کے لیے رکھتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, اللہ بھی کہتے ہیں اگر آپ کو ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی مل جائے بڑھاپے کی عمر میں اور اس میں آپ جنت تک نہ پہنچے تو یہ سمجھو کہ آپ بہت بدبخت انسان ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سفید داڑھی کی عزت کرنی چاہیے, ایک اچھی جگہ پہ آپ کو ابھی ہونا چاہیے بجائے یہ کہ آپ کے روڈ کے اوپر آپ بیٹھے ہو. تو جی یہ تو ہم بچپن سے یہ روڈوں کا کام ہمارا یہی ہے کہ ہم تو چوکوں میں بیٹھا رہتے ہیں, کبھی اسلام آباد میں, کبھی کدھر, جہاں پر مزدوری مل جاتے تو وہاں پر. یہ تو ہمارا کام ہی روڈوں کا ہے. زندگی میں وہ کون سے دن ایسی ہے جو بہت سخت گزری ہے آپ کو ہمیشہ وہ یاد ہے کہ یہ کاش یہ زندگی میں یہ دن میرے زندگی میں نہ ہوتا؟ جی اس طرح تو دن تو کیا بتا دوں, وہ تو روز اسی طرح ہوتا ہے. روز یہاں بھی یہ کہتے ہیں وہ تو روز کی وہ میں کون سا دن یاد کرا دوں. سمجھ گیا, اگر صبح سے ایک بندہ تمہارے کو یہ گنتی دے دے اور بولتے خان صاحب جلدی کرو, خان صاحب جلدی کرو, 8 گھنٹے گزارو, تو کیا وہ خوشی ہوگا؟ اور وہ کون سے دن ہے جو بہت زیادہ آپ کی زندگی میں خوشی سے گزری ہو؟ آج بہت خوش ہوں جو تم ہمارے پاس آ گیا اور راستہ ہوں, ورنہ اس سے پہلا جب تم جا رہا تھا تو میں کس طرح تھا؟ نہیں تو آج کیوں خوش ہے, کیا وجہ ہے ہماری وجہ سے؟ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا, یہ لائٹ شارٹ لگا دیا اور گپ شپ لگا دیا تو خوش ہو گیا. تھوڑا وقت آپ کا اچھا گزرا ہے. یہی بات ہے. کچھ پیغام ہو اگر آپ کی؟ بس کوئی یہی پیغام ہے کہ اللہ ہر کسی کو یہی مدد دے دے کہ ہر گھر میں کہ جب داڑھی سفید کسی کا ہو جائے, کسی کا بیٹے کا, اللہ ہمت دے دے ان کو. جس کا نہیں ہے کوئی تو یہ بڑے لوگوں کو بھی ان کا تو حق ہے کہ خیرات زکات تو دینا ہوتا ہے نا. بالکل. وہ تو یہ وہ لوگوں کو دے دے جو. اور حکومت سے کوئی گلا شکوہ تو نہیں ہے؟ حکومت سے کیا گلا کرے گا. سمجھ گیا. عمر بھی ہے, اس میں تو آپ 1 سال کام کریں گے, 2 سال کام کریں گے, اس کے بعد تو آپ یہ گنتری بیلچے کا کام تو نہیں کر سکتے. اگر کوئی بندہ آپ کو بہتر کام دینا چاہتے ہے یا آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں پہ آپ کو ڈھونڈے گا؟ تو میں زیادہ کالونی میں رہتا ہوں, ہمارا ادھر گھر ہے, کرائے کا گھر ہے, اور ٹیلی فون نمبر بھی ہے. کوئی ٹیلی فون نمبر اگر آپ بتانا چاہیں گے تو 0344 9350 941. کس ٹائم وہ آپ کو کال کرے اگر کوئی آپ کو؟ ہر وقت کھلا رہتا ہے, موبائل ہے. 24 گھنٹے کسی ٹائم کسی ٹائم بھی کر سکتا ہے. چلو شکریہ. شکریہ. ناظرین آپ لوگوں نے ان کی گفتگو سنی, ایک بہت افسوسناک بھی کہانی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, دل دہلا دینے والی بھی ہے کہ اس عمر میں, اس ضعیف عمر میں 60 سال کے اگر انسان پہنچ پاتے ہیں, اس عمر میں انسان کو عزت سے گھر میں بیٹھنا چاہیے, مسجد میں جانا چاہیے, اللہ یاد کرنا چاہیے. لیکن یہ بیچارہ اسی روڈ کے اوپر, فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کے یہ سوچ رہے کہ مجھے آج رات کو کھانے کے لیے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی بندے کو 45 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں, 50 سال کی عمر میں اس کو ریٹائر کرتے ہو اور اس کو اچھی طریقے سے پینشن دیتے ہو, اس کو جی پی فنڈ بھی دیتے ہو, تو ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی ایسے لوگوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے جن بیچاروں کا کچھ بھی نہیں ہے, روڈوں کے اوپر بیٹھ کے اپنے زندگی آخری ایام جو زندگی کے ہوتے ہیں وہ بھی بہت تکلیف سے گزارتے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.